بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت شگفتہ زیدی صاحبہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. آپ بڑی کچھ کمزور نظر آ رہی ہیں. روزوں نے میرے خیال میں بہت اثر چھوڑا ہے آپ پر. یا گرمی سے پریشان ہیں؟ نہیں گرمی نہیں ہے. چلیں یہ دعا بھی کہہ لیں. ہم دعا ہے کہ روزے جو ہے آپ کو. میرے خیال میں بچوں کی ماشاءاللہ ذمہ داری بہت زیادہ ہے. ماشاءاللہ بچے بڑے ہیں, ذمہ داری بھی ہے, لیکن یہ کہ بس گھر کی ذمہ داری سب چیزیں ہیں. ہاں ماشاءاللہ یہی تو ساری عبادت ہے. گھر بھی چل رہا ہے اور ماشاءاللہ سے زبردست ہے. ہاں. اچھا آپا, تو سب سے پہلے آج کا سوال جو ہوتا ہے ہمارا, آج کی دعا. چلیں ماشاءاللہ سے. آج کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعۃ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعۃ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعۃ بمحبتک یا امل المشتاقین. اس خوبصورت سی دعا کا ترجمہ ہے: خدایا اپنی رحمت واسعہ کا آج کے دن حصہ عطا فرما اور اپنے روشن دلائل کی رہنمائی عطا فرما, اور مجھ کو اپنی خوشنودی اور رضامندی کی طرف لے جا جو تیری محبت کا سرمایہ ہے, اے مشتاقوں کی امید کے مرکز. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خوبصورت ترجمہ, اتنا دل کو لگنے والا ترجمہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا آپا, جیسے آپ بتاتی تھی قرآنی دعائیں, جیسے کسی بیماری کے لیے یہ قرآنی دعا پڑھ لیں, آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ کون سی بیماری میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے. پورا قرآن کے لیے کہا گیا کہ قرآن جو ہے وہ العلم ہے. بے شک. یعنی پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. بالکل. قرآن کے لیے کہا کہ قرآن کا ایک جملہ بے مثل ہے اور اس کا حرف بامانی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک زندہ معجزہ ہے. بالکل بے شک. زندہ معجزہ ہے. اچھا, قرآن کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن کے ہر لفظ میں شفا ہے. بالکل بے شک ہے. بس بس بات یہ ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہماری معرفت میں کمی ہے. میں نے کہا نا کہ ہم معرفت نہیں کر سکتے کہ قرآن کس مقام پر ہے. آپ یہ ایک چھوٹی سی میں مثال دوں کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے, مجھے پیناڈول پہ اتنا یقین ہے کہ جو ہی میں پیناڈول کھاؤں گی میرے سر کا درد دور ہو جائے گا. لیکن در حقیقت مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید میں قرآن حکیم کی آیات پہ اس طرح بلیو نہیں کرتی کہ اگر میں قرآن کی آیات پڑھوں گی تو مجھے اس طرح شفا ملے گی. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد, میرے مولا کہتے ہیں کہ قرآن کے ایک لفظ کے اندر شفا ہے. آپ کو بڑی بہترین ایک دعا بتاتی ہوں کہ سورہ والحشر ہے 26ویں پارے میں. ایک شخص نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کم سنائی دیتا ہے, مجھے سنائی نہیں دیتا. جناب رسول خدا نے کہا کہ تو نے قرآن حکیم کا سورہ والحشر پڑھا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ پڑھا ہے. کہا کہ اس کی آخری 4 آیتیں اپنے کان پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ, اللہ تیری قوت سماعت کو بحال کرے گا. سبحان اللہ. یعنی اتنی خوبصورت یہ دعا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اگر پڑھے تو کان کی سماعت. اس کے بعد کہا کہ جو لوگ بہترین روزگار کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو نہیں معلوم کہ سورہ والحشر میں کتنی زیادہ اس میں کامیابی اور بقا ہے. کہا کہ ایسے لوگ کو چاہیے کہ وہ سورہ والحشر اپنے پاس رکھیں لکھ کے, اللہ تعالیٰ انہیں بہترین روزگار عطا کرے. سبحان اللہ. بہترین روزگار عطا کرے. پھر کہا کہ جو لوگ 40 دن تک سورہ والحشر پڑھیں گے ان کی ہر مراد پوری ہوگی. سبحان اللہ. اچھا, اب دیکھیں میں ایک بڑا اچھا ایک معجزہ بتاتی ہوں کہ جیسے سورہ ابراہیم ہے نا, سورہ ابراہیم کے بارے میں 2 اس کی تاثیر ہے. کہا کہ سورہ ابراہیم اگر روتے ہوئے بچوں پر اس سورے کو دم کر دیا جائے. بچے کس قدر ضد کرتے ہیں بعض لوگ بچے. اب ہم لوگ سوچتے ہیں بھی کوئی بتاؤ اس کو, کوئی دعا بتاؤ. سورہ ابراہیم میں خدا نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر روتے ہوئے بچے پر اسے دم کر دو تو بچے کا رونا کم ہو جائے گا. سبحان اللہ. سورہ ابراہیم کے بارے میں. دوسری جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے کہ جن گھروں میں لال بیگ وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ کیڑے وغیرہ نکلتے رہتے ہیں تو اس کے لیے اتنی بہترین دعا ہے. اور سب سے زیادہ جو ٹیلی فون تھے وہ مجھے اسی دعا کے لیے آتے تھے. سورہ ابراہیم کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اگر اسے پانی پر پڑھ کے ایسے مقام پر چھڑک دیا جائے جہاں لال بیگ یا کیڑے مکوڑوں کی بہتات ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ
اللہ تعالیٰ اس دعا کی بدولت کی لال بیگ بھی غائب ہو جائیں گے اور وہ کیڑے جو پریشان کن ہیں وہ بھی چلے جائیں گے. اب جیسے بڑی اچھی ایک دعا ہے سورہ والقلم 29ویں پارے میں موجود ہے. اگر آپ لوگوں کے کبھی دانت میں درد ہو جائے اور آپ ڈاکٹر سے رجوع نہ کر سکے, رات کے ٹائم درد ہو جائے, آپ اس کو آزما لیجیے گا. آپ سورہ والقلم کو کھولیے اور اپنے ہاتھ رکھ کر اپنے دانت کے درد کی جگہ پہ سورہ والقلم کو پڑھنا شروع کر دیں. جتنی دیر میں سورہ والقلم ختم ہوگی آپ کے دانت کا درد دور ہو جائے گا. بس بات جو ہے نا اعتقاد کی بات, عقیدے کی. آپ کے کو ان آیات پہ, ان قرآنی آیات پہ اتنا یقین ہونا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر بتانا چاہوں تو پورے قرآن کی دعائیں, اس وقت ظاہر ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہے, لیکن اگر بتانا چاہیں تو پورے قرآن میں شفا ہے, پورے قرآن میں. میں آپ کو میری والدہ نے مجھے کہا, ہمارے یہاں بہت بڑا آم کا درخت تھا, تو میری والدہ کا میرے پاس فون آیا, مجھ سے کہنے لگی کہ اتنا بڑا آم کا درخت میں نے لگایا ہے اور اس میں بور آتا ہے, لیکن جب کیا نام وہ لگنے لگتے ہیں, آم لگنے لگتے ہیں, تو یا تو اس میں کیڑا پڑ جاتا ہے یا کیا نام لگتے ہی نہیں, بور آتا ہے اور کبھی نہیں لگتا کبھی کوئی. میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی آپ نا اس درخت کے اندر نا سورہ آل عمران کو لکھ کے لگا دیں, اسے لکھ کے باندھ دیں آپ. میری والدہ بہت متقی پرہیزگار خاتون تھی اور بہت زیادہ عقیدے والی تھی. ان کو آپ یقین کریں وہ مجھے کہتی تھی کہ لوگ کھا کے شفا سے کیوں نہیں فیض یاب ہوتے. یعنی اتنا ان کا عقیدہ تھا کہ کوئی بیماری ہو فوراً ایسے چٹکی لے کر, یقین کریں میں ان کا عقیدہ دیکھتی تھی. اور بات مجھے کہتی تھی اگر عقیدے سے مٹی بھی کھا لو نا تو یہ مٹی بھی لگے گی. بالکل یہ مٹی بھی عقیدے کے ساتھ, اگر آپ کا یقین پکا ہے نا تو آپ کو مٹی بھی لگ جائے گی. تو خاک شفا تو کیا کمال کی چیز ہے, بالکل بے شک, اس کا تو مرتبہ ہی اور ہے. تو میں نے امی سے کہا کہ آپ نا سورہ آل عمران, میں نے دل میں سوچا کہاں باندھیں گی, اتنی لمبی آیت. انہوں نے اس کو لکھا, اس کو درخت سے باندھا. آپ یقین کریں اس دعا میں اتنی تاثیر تھی کہ پھر کبھی اس درخت پہ نہ کیڑا لگا, اور آج تک سب اس درخت کے آم کھاتے ہیں. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس قرآن پر نور برستا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے چھٹے امام سے کہا کہ مولا میں حافظ قرآن ہوں, مجھے قرآن کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی, اب تو میں قرآن کو کھول کے بولے بغیر پڑھ سکتا ہوں. امام علی مقام نے کہا کہ کاش تجھے پتہ ہوتا کہ یہ قرآن کیا ہے تو کبھی ایسی بات نہ کرتا. تو کہا کہ مولا کیا مطلب؟ تو کہا کہ تو جانتا ہے جب تو قرآن کو کھول کے تلاوت کرتا ہے نا, اس قرآن کی سطروں پہ خدا کا نور برستا ہے. کہتا ہے جب تو اس قرآن کو کھولتا ہے تو ان سطروں سے ایک نور نکلتا ہے جو تمہاری قوت سماعت میں اضافہ کرتا ہے. قرآن کے تو اتنے فضائل ہیں کہ اگر اس کے بیان کرنے بیٹھوں تو ہمارے پاس تو وقت نہ رہے. بالکل. اچھا آپا ماشاء اللہ, اب آج کا واقعہ بیان کریں کہ آج کیا واقعہ بیان کریں گے؟ آج کا واقعہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے. دعا کے حساب سے یہ ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں, میری حاجتیں پوری نہیں ہوتی, تو مجھے کوئی ایسی کہا میں لمبی چوڑی دعائیں نہیں پڑھ سکتا. واقعی ہوتا ہے نا, لمبی چوڑی دعائیں نہیں پڑھ سکتے, چھوٹی سی دعا بتا دیں یا رسول اللہ جو میں پڑھتا رہوں. جناب رسول خدا نے اس کو ایک چھوٹی سی دعا بتائی کہ الہی انا کا انتا ربی و انا عبدے کا, کہ اے پروردگار میں تیرا عبد ہوں, تو میرا رب ہے. اس کا جو مطلب تھا نا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا عبد ہوں, میں تیرا بندہ ہوں. تو اس کو تلاوت کر, خدا تیری مشکلیں آسان کرے گا. یہ گھر پہنچا کیونکہ ایک جاہل تھا, صحرائی تھا, عربی تھا. تو اس نے دعا کو پڑھنا شروع کیا. اب اس نے دعا کو کیا پڑھا؟ الہی انا کا عبدی و انا ربو کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ ہے. الٹ کر دیا. جب یہ جملہ کہتا تو ملائکہ کی صفوں میں ہلچل مچ جاتی. جب یہ جملہ کہتا ملائکہ کی صفوں میں ہلچل مچ جاتی. تو آخر ایک دن جناب جبرائیل حضور کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس جاہل شخص کو کیسی دعا آپ نے اسے بتائی ہے کہ جب وہ دعا پڑھتا ہے وہ بالکل الٹ پڑھتا ہے اور اس کا شمار کافروں میں ہوگا, اور یا رسول اللہ جب بھی وہ دعا پڑھتا ہے ملائکہ کے صفوں میں ہلچل پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ کفر بول رہا ہے. جناب رسول خدا نے اس شخص کو طلب کیا. اب دیکھیں کتنے سیدھے سادے
دیہاتی سا آدمی تھا, سیدھا سادہ آدمی تھا, خدا اور رسول کی معرفت رکھنے والا قریب آیا. جناب رسول خدا نے کہا کہ بتا تو کیا دعا پڑھتا ہے, کیا دعا پڑھتا ہے. اس نے وہی دعا پڑھی, اس نے اپنی دعا پڑھی کہ میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ ہے. حضور اکرم نے کہا کہ تو نے تو کفر اختیار کیا, کفر کے کلمے بول رہا ہے, تو نے کفر اختیار کر لیا. تو یہ وہ شخص رونے لگا, زار و قطار رونے لگا اور کہا کہ یا رسول اللہ, کیا میں نے کفر کے کلمات ادا کیے ہیں؟ اللہ تو مجھ سے بڑا سخت ناراض ہوگا. کہا کہ یا رسول اللہ, آپ مجھے اب کوئی ایسی دعا بتائیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اب آپ دیکھیں اس کی سادگی, یہ ہے ایمان کی قوت. کہا کہ یا رسول اللہ, آپ مجھے ایسا واقعہ بتائیں, اسی دعا بتائیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. جناب رسول خدا بھی کچھ دعا بتانے لگے تھے کہ خداوند عالم کی وحی نازل ہوئی. سبحان اللہ. میں نے آپ کو مولا کا قول سنایا تھا کہ اللہ ہمیں اوپر سے نہیں, ہمیں اوپر سے اندر سے دیکھتا ہے. اندر سے دیکھ. اللہ نے کہا یہی جواب آیا, اللہ کا یہی جواب آیا کہ میں اس کو اوپر سے نہیں, اس کو اندر سے دیکھ رہا ہوں. کہا کہ میں اس سے ناراض نہیں ہوں, مجھے اس کی یہ دعا بھی پسند ہے جو یہ بول رہا ہے نا کفر کے کلمات, مجھے یہ دعا بھی پسند ہے اس لیے کہ اس کا یقین, اس کا ایمان مجھ پہ اتنا پکا ہے کہ اگر یہ جہالت میں بول رہا ہے تو مجھے اس کے یہ کلمات بھی پسند. وہ جو آپ کی نیت ہے, اس کی نیت ہے, تو میں اس کی وہ دعا بھی قبول کر رہا ہوں, اس کی وہ دعا بھی سن رہا ہوں, اس کی مجھے وہ انداز بھی اس کا پسند ہے کیونکہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بس اس دعا سے ہمیں کتنی خوبصورت وہ ملتی ہے کہ اللہ کی شان کریمی کا اندازہ لگائیے. کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا, میں نے آپ سے کہا تھا میری دعا قبول ہے, اللہ کو نہ جانے ہماری کون سی بات پسند آ جائے, کون سی دعا پسند آئے. بالکل, بس اللہ سے مانگتے رہیے, اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑیے اور اس کی بارگاہ میں پھیلا دیجیے. قبول کرنے والی ذات خدا کی, بے شک خدا کی ذات ہے. آج کا پیغام کیا ہے پھر؟ بس آج میرے مولا کا بہت خوبصورت ایک پیغام ہے. خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں, خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں, مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ آج کا میسیج ہے, اس میں ہم سب کچھ ہے. صبر بہت بڑی نعمت ہے. بالکل, ماشاء اللہ, بہت بہترین, بہت خوب. آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت بہترین. آپ ہمیں پروگرام ہمارے لیے دے رہی ہیں اور بہت پیغام اچھے ہیں آپ کے. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن, نور رمضان. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر. انشاءاللہ کل پھر ہم حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.